لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور حضور ختمی مرتبہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم گزشتہ سے پیوستہ وہ 10 جانور جو ہیں زمین کے لیکن جنت میں جائیں گے، دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک کو ہم نے 5 جانوروں کا ذکر کیا، چھٹے جانور کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ وقت چونکہ قلیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ حضرات محترم، حضرت مقاتل بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چھٹا جانور جنت میں جائے گا وہ یونس حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کرنے والی چیونٹی ہے، چیونٹی پر جنت میں جائے گی۔ یہ بھی قرآن میں واقعہ ہے۔ ہماری اس موضوع کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ آخری ایک جانور کا چھوڑ کر باقی سارے جانور ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ آخری جانور کا ذکر آخر میں کریں گے۔ وَنَّبْلَةُ سُلَيْمَانَ، یہ کون سی چیونٹی ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب بھی نکلتا تو آپ تخت پر سوار ہوتے، ہوا کے گوش پر سفر کرتے، جنات، انسان اور دیگر مخلوقات اور پرندے آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے، آپ ہوا کے گوش پر سفر کیا کرتے۔ لیکن تفاسیر میں آیا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، یہ 19واں پارہ سورۃ النمل ہے، سورۃ النمل ہے، جب یہ واقعہ پیش آیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ آپ پیدل سفر کر رہے تھے اور آپ کے اصحاب اور آپ کے ساتھی اور آپ کے غلام اور آپ کے امتی اور آپ کے نوکر پیدل سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر بہت سی چیونٹیوں کے گھر تھے، چیونٹیوں کی وادی تھی۔ تو 3 میل دور ابھی لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے
چیونٹیوں کی ملکہ، اس نے تمام چیونٹیوں کو آگاہ کرتے ہوئے، یاد رہے آج تک سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے لیکن بہت ساری چیزوں کی آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ زمین کی جو وائبریشن ہے اس کی آواز بھی ریکارڈ ہوتی ہے، حتیٰ کہ سپیس کے اندر کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی ستارہ اپنے آپ میں کولیپس کر جائے، اس سے جو وائبریشن پیدا ہوتی ہے، ایسے ایسے ریڈار لگا دیے گئے ہیں کہ وہ وائبریشن اور آواز بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، لیکن آج تک سائنس نے کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا جو چیونٹی کی آواز کو سن سکے، ریکارڈ کر سکے۔ یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک الگ انفرادیت عطا فرمائی ہے کہ وہ چیونٹیوں کی زبان بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب انبیاء کا ذکر خیر ہوگا، جب اللہ کے پیاروں کا ذکر خیر ہوگا تو پھر انفرادیت رہنی چاہیے۔ عام انسان اور ہیں، اللہ کے ولی اور ہیں، عام بندے اور ہیں، اللہ کے رسول اور ہیں۔ عام بندوں کی شان یہ نہیں ہے، اللہ کے رسولوں کی یہ شان ہے کہ وہ چیونٹیوں کی، حیوانوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، اللہ کے محبوب تو پتھروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ حضرات گرامی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، قرآن کہتا ہے، اب دیکھیے نا ذرا، ایک واقعہ گزر چکا، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے ہیں اور چیونٹیوں کی وادی کے قریب سے گزر رہے ہیں، چیونٹی نے ادراک کر لیا، چیونٹی کو پتہ لگ گیا، یہ بھی سائنسی تحقیق ہے کہ چیونٹی بڑی سیاਣੀ ہوتی ہے۔ اب اس موضوع پر نہیں جاتے ہیں کہ چیونٹی کو رب نے کتنی عقل عطا کی ہے۔ بہت سارے جو اناج کے دانے ہوتے ہیں وہ ثابت ہی لے جاتی ہے، اپنی بل میں رکھ لیتی ہے، لیکن جب گہیوں کا، گندم کا دانہ اٹھاتی ہے، نہیں صاحب، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتی ہے۔ اللہ نے اس کے چھوٹے سے دماغ کے اندر یہ فٹ کر دیا ہے، اللہ نے ڈال دیا ہے، اور اس کو یاد رہتا ہے کہ بھئی چاول دا دانہ، مکئی دا دانہ اور دالیں، جو اناج اس کے ہاتھ آ جائے یہ اپنے گھر میں لے جاتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد محفوظ کرنے کا طریقہ بھی ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن اس کو ادراک ہے، شعور ہے کہ گہیوں کا دانہ یعنی گندم کا دانہ دو حصے کرتی ہے پہلے، کیونکہ باقی دانے وہ، یہ جو گندم کا دانہ ہے یہ دو حصوں میں ہو تو اگ جاتا ہے، باقی دانے ان کی الگ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو یہ دنائی عطا کر دی ہے، گندم کا دانہ لے جاتی ہے، دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ نمی ملی تو یہ اگ جائے گا، دو جب ٹکڑوں میں ہوگا تو نہیں اگے گا۔ اس کے کمپیوٹر میں، دماغ میں کس نے ڈالا ہے؟ رب کائنات نے ڈالا ہے۔ دانا ہے، چیونٹی سیانی ہے۔ اچھا، اس نے ساری چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کچل نہ دے، اس حال میں کہ ان کو خبر ہی نہ ہو کہ ہم چیونٹیوں کے اوپر سے گزر گئے ہیں۔ اب یہ تفسیر میں آیا ہے کہ یہ ایک پاؤں سے لنگڑی بھی تھی اور یہ مادہ چیونٹی ہے۔ حضرت قتادہ جلیل القدر محدث تابعی ہیں، یہ بہت ذہین آدمی ہیں، کوفے میں آئے اور کوفے میں آ کر کہنے لگے، اجتماع سے خطاب کیا، جمعہ کے خطاب سے، جمعہ المبارک میں خطاب کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں زمین کی خبریں دوں گا، آسمانوں کی بھی خبریں دوں گا، دنیا کی بھی خبریں دوں گا، آخرت بھی خبریں دوں گا۔ اس مجمع میں ایک نوجوان جس کا نام نعمان بن ثابت ہے، بعد میں جا کر امام اعظم بنا ہے، بعد میں جا کر امام اعظم
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی جوانی کا عالم ہے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا بزرگوں بادشاہوں اگر اجازت ہو ہم کوئی سوال کر لیں، تو کہا بھی کرو سوال، نوجوان کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے سوال کیا وہ جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرنے والی چیونٹی ہے وہ نر تھی کہ مادہ تھی؟ حضرت قتادہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے تو نہیں پتا، تم ہی بتا دو اگر تمہیں پتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی حضرت امام اعظم نوجوانی کی عمر میں، آپ نے فرمایا وہ مادہ تھی، اگر وہ نر ہوتی یعنی چیونٹا ہوتا تو رب کالا کہتا، رب نے کالت نملہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نر ہے، نر نہیں ہے، مادہ چیونٹی ہے۔ حضرت قتادہ نے دیکھا تو مسکرا پڑے ہیں، فرمایا آگے چل کر یہ بہت بڑا آدمی بنے گا، بہت بڑا آدمی بنے گا، پھر امت کا امام بنا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے ذرا، سبحان اللہ کی بات ہے۔ ادھر چیونٹی اپنی فوج سے 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے، وہ چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے، اپنی ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہی ہے، 3 میل کی دوری پر اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، چیونٹی کی گفتگو سننی ہے، اور چیونٹی کی گفتگو سن کر اللہ کے نبی نے جو اظہار کیا ہے، رب نے اس کو قرآن بنایا ہے۔ رب نے فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، چیونٹی کی آواز کو سن کر، چیونٹی کی بات کو سن کر مسکرا پڑتے ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، اللہ کا نبی مسکرا پڑا ہے۔ اللہ اللہ، جو 3 میل کی دوری پر چیونٹی کی زبان، چیونٹی کی آواز سن لیتا ہے، وہ اللہ کا پیارا نبی سلیمان علیہ السلام ہے، جو بہت دور چاند جب اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے، سجدے میں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس تسبیح کو سننے والا زمین پر محمد عربی ہے، جو چیونٹی کی آواز سن لے اس کو سلیمان کہتے ہیں، جو آج گنبد خضرا میں لیٹا امتی کی آواز سن لے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی، ہے زمین کی لیکن جنت میں جائے گی۔ اگلا جانور، اگلا پرندہ، 7واں پرندہ، یہ بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ ہدہد پرندہ ہے، خوبصورت پرندہ ہے، لمبی چونچ والا، اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں پر پڑاؤ کرتے ہیں وہاں پر اپنے پروں کا سایہ کر کے سلیمان علیہ السلام کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے پروں کا سایہ کرتا ہے۔ اور رب نے اس کو یہ بھی قوت عطا فرمائی، ادراک عطا فرمایا ہے کہ زمین کے نیچے کہاں پانی ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے، اس کی نگاہ کام کرتی ہے، پھر یہ کہتا ہے یہاں پر کھدائی کی جائے، یہاں سے پانی نکلے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، سارے درباری حاضر ہیں، سارے لوگ حاضر ہیں، لیکن ہدہد غائب ہے، ہدہد نہیں آیا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ہدہد کہاں گیا ہے، پرمیشن کے بغیر نظر نہیں آ رہا، پرمیشن کے بغیر غائب ہو گیا ہے، اگر یہ آئے گا تو میں اس کو بڑی سزا دوں گا۔ ساتھی کہنے لگے میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا، بتا کر نہیں گیا، مجلس میں حاضر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں جب ہدہد آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر جلال آیا ہے،
جلال آیا ہے۔ آپ نے فرمایا بتا ذرا تو کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا مجھے ذبح کرنے میں جلدی نہ کیجیے، مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے، میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتانے لگا ہوں، بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بتا کیا خبر لے کے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں ملکہ سبا کی خبر لے کر آیا ہوں، وہ بہت بڑے ملک کی ملکہ ہے، اس کے بہت سارے لوگ ہیں، میں اس کی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ہدہد پرندے کے ذریعے حضرت بلقیس کو خط بھیجا، اور خط کے ٹاپ پر، خط کے سب سے اوپر جو کلمہ لکھا ہے رب نے اس کو قرآن بھی بنایا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا ورد زبان بھی بنایا ہے، جو وظیفہ بھی ہے، جو دم بھی ہے، جو شفا بھی ہے، جو جنت کا خزانہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے خط لکھا اور خط میں اللہ کا نام لکھا، لکھ کر اسی ہدہد کو قاصد بنا کر ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا۔ اللہ کے بندو یہ ہدہد بھی جنت میں جائے گا، ہے دنیا کا پرندہ، جنت میں الگ الگ پرندے ہوں گے، جنت کے پرندے الگ ہوں گے، اور وہاں پر کیا خوبصورت پرندے ہوں گے کہ جس کی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ کریم ہمارے بزرگوں کو جنت عطا کرے، ہم نے بھی اسی دنیا سے جانا ہے۔ جنت کی دعا کیا کرو، جنت کی دعا کیا کرو، جہاں پر دنیا کی دعائیں کرتے ہو، کامیابیوں کی دعائیں کرتے ہو، بچوں کی کامیابی کی دعا کرتے ہو، گھر کوٹھی مکان کاروبار کے لیے دعا کرتے ہو، یہ بھی دعا کیا کرو اللہ ہمیں جنت عطا فرمانا۔ میرے آقا جان دو عالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو بندہ مومن 3 مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے میرے مولا مجھے دوزخ سے نجات عطا کر دے، مجھے دوزخ سے نجات عطا کر دے، تیسری مرتبہ کہتا ہے مولا مجھے دوزخ سے نجات عطا کر دے، دوزخ کہتی ہے مولا پناہ مانگ رہا ہے، اسے مجھ سے دور ہی کر دینا۔ اور جب بندہ مومن کہتا ہے اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، دوسری مرتبہ کہتا ہے اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، تیسری مرتبہ کہتا ہے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، جنت کہتی ہے مولا تیرے کرنے لہنگا پہ چھتی چھتی میرے کول بھیج دے۔ جنت کہتی ہے مولا اس کو میرا مکین بنا دینا۔ حضرات گرامی یہ دنیا کا پرندہ ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا، جنت کے اپنے بھی پرندے ہیں، پیارے پیارے پرندے ہیں۔ جب جنتی کا دل چاہے گا کہ کوئی پرندہ کھائے، کوئی بھی شے کھائے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ ابھی اس کے دل میں اشتہا ہے کہ وہ فلاں پرندہ جو درخت پر چہچہا رہا ہے کتنا پیارا ہے، کتنا سونا ہے، دل کرتا ہے کہ اس کو کھاؤں، ابھی دل میں خیال آیا ہے وہ پرندہ پک کر بھن کر تیار ہو کر تلے میں سج کر خود ہی بندہ مومن کے سامنے آ جائے گا، بندہ مومن کے سامنے آ جائے گا۔ حضرات گرامی جنت اس کی نعمتیں یہ الگ عنوان ہے۔ ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں، کتنے ہو گئے جانور؟ 7، 8واں جانور وَعِجْلُ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ پاک نبی ہے، پیارے نبی ہے، جو جد الانبیاء ہے، جو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم ہے۔ جب بھی حضور ذکر کرتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے، آپ مہمان نواز بڑے ہیں،
سب کے آ جاؤ. آپ مہمان نواز بڑے ہیں. جب تک کوئی مہمان سامنے نہیں آ جاتا دسترخوان پر بیٹھے رہتے ہیں, کھانا تناول نہیں فرماتے. جب کوئی مہمان آ جاتا ہے ویلکم بھی کرتے ہیں, پیار سے اس کو اپنے پاس بھی بٹھاتے ہیں, بلکہ اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گلے مل کر سینے لگا کر کسی کا استقبال کرنا, کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رواج ڈالا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل ہیں. ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ دسترخوان سجا دیا جاتا ہے, انواع و اقسام کے کھانے لگ جاتے ہیں, لیکن اس وقت تک نہیں تناول فرماتے. کوئی مہمان جب تک نہ آ جائے, مہمان نہ آئے ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں, کوئی مہمان مل جائے, کوئی مہمان مل جائے. حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں. 4 مہمان آ گئے, 4 مہمان آ گئے. کتنے مہمان آ گئے؟ 4 مہمان آ جاتے ہیں. یہ بڑے عجب مہمان ہیں جو شناسا نہیں لگتے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مہمان نواز ہیں, بڑے پیار کرنے والے ہیں, اپنے گھر کے اندر بٹھایا, پیار سے کہا تشریف رکھیے, تشریف رکھیے, میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے جو کھانا لائے ہیں, ان کے لیے جو کھانا لائے ہیں وہ سننے کے قابل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ایک گائے ہے اور اس کا بچہ ہے جس کو پنجابی کی کہتے ہیں بچہ ہے. آپ نے اس بچے کو کھولا, اس بچڑے کو کھولا, اس کو ذبح فرمایا, کھال اتاری اور اس کو پورا ہی بھون لائے, اس کی سبزی بنا کر لے آئے. اس کی جب سبزی بنا کر لے آئے مہمانوں کے سامنے رکھا. جب مہمانوں کے سامنے رکھا, مہمان کھاتے نہیں ہیں. آپ فرماتے ہیں کھاؤ, کھاتے کیوں نہیں ہو, کھاؤ, کھاتے کیوں نہیں ہو. وہ آنے والے کوئی عام مہمان نہیں ہے, وہ دنیا کے مہمان نہیں ہیں, وہ دنیا سے نہیں آئے ہیں, وہ آسمانوں سے آئے ہیں, وہ بندے نہیں ہیں, وہ رب کے ملائکہ ہیں, وہ رب کے پاک فرشتے ہیں, نورانی فرشتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا نہیں ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کھانا کھاتے کیوں نہیں ہو, کھانا کھاؤ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ سورہ ہود علی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے, کھانا کھائیے. وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں. فرمایا کون سی خوشخبری؟ فرمایا وہ کہنے لگے ہم آپ کو بیٹے فرزند اسحاق کی بشارت دینے آئے ہیں. بالبشرا قالوا سلاما, اور سلام بھی کہا ہے. اور آپ نے جب کہا کھانا کھاؤ, کھاتے نہیں ہیں, فرشتے کھانے سے پاک ہے. آپ کو کہنے لگے ہم 2 کام آئے ہیں, 2 کام آئے ہیں. ایک تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں, دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار, ابھی پہچانا نہیں ہے, ابھی یہ گفتگو نہیں ہوئی, اس سے پہلے ہی آپ فرماتے ہیں کھانا کھاؤ. وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے. جبریل آنے والے 4 فرشتے ہیں, جبریل امین ہے, اسرافیل ہے, میکائیل ہے, اور چوتھا ملک الموت رفائیل ہے. تفسیر القرآن میں لکھا ہے, علامہ طبرانی نے لکھا ہے, اور علامہ ابن ابی حاتم نے لکھا ہے وہ آنے والا رفائیل ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے پتہ کیا کام کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان ہی نہیں رہے کہ یہ کون ہے. سنیے ذرا, مسح جبریل بجناحہ فقام یدرج حتی لحق بأمہ
فأم العجل في الدر أو كما قال خالی ہاتھ تو نہیں ہے نا، یہ تو فرشتے کا پر ہے نا، اس کو اس بچڑے کے ساتھ مس کیا، وہ بچڑا زندہ ہو گیا، دوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے فرشتے آئے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو بچڑا پک کر دوبارہ زندہ ہو گیا، سمجھ نہیں آیا، کٹ کر پک کر دوبارہ زندہ ہو گیا، پھر اپنی ماں کے پاس چلا گیا، یہ بچڑا بھی جنت میں جائے گا۔ جبریل دا ہاتھ لگے تو کیا ہویا؟ بھنیا ہویا بچڑا زندہ ہو جاتا ہے، میرے نبی دا ہاتھ دا کی کمال ہوئے گا، میرے نبی کے دست مبارک کا کمال کیا ہوگا؟ یہ الگ عنوان ہے حافظ صاحب، کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے میرے آقا کے دست مبارک کے معجزات کیا کیا ہے، میرے آقا کے دست مبارک کے معجزات کیا کیا ہے۔ خیر یہ بچڑا بھی زمین کا ہے لیکن جنت میں جائے گا۔ اگلا جانور، نواں جانور حضرات گرامی وہ دمبا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ قرآن سورہ صافات 23واں پارہ رب کائنات نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ قابل ہو گئے ہیں، رب نے فرمایا قربان کر دو۔ آپ نے بیٹے کی رائے پوچھی ہے، بیٹے میں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پہ جنت سے مینڈا آیا جنت سے کٹا زمین پر، بٹا زمین پر، یہ کبش بھی، یہ دمبا بھی کل بروز قیامت جنت میں جائے گا، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ آخری جانور کتنے ہو گئے؟ 9 آخری جانور۔ اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سبحان اللہ کیا لیں گے؟ آخری جانور وہ کون سا جانور ہے؟ وہ میرے تیرے نبی کی سواری ہے، وہ ناقہ مبارکہ ہے۔ پتہ نہیں آپ جاگے کہ نہیں جاگے؟ وہ میرے تیرے نبی کی پیاری سواری ہے، وہ ناقہ ہے جس کا نام قصوہ ہے، جس کا نام جدعہ ہے، جس کا نام غضبہ ہے۔ یہ پیاری اونٹنی حضرت جناب سیدنا یار غار، یار نظار، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہی 800 درہم کی خرید لی ہے۔ ہجرت کے موقع پر
کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ نذرانہ قبول کیجئے، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ آپ نے اس اونٹنی کو، اس اونٹنی پر پھر سفر فرمایا، اس اونٹنی کا نام قصوہ رکھا، اس اونٹنی کا نام قصوہ رکھا۔ اللہ اللہ، یہ وہ اونٹنی ہے جس اونٹنی پر سوار ہو کر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ اونٹنی پہنچی ہے، جب مدینہ میں یہ اونٹنی پہنچی ہے، مدینے کا چاند آ گیا، مدینے کا چاند آ گیا ہے۔ مدینہ کی گلیاں، مدینہ کے بازار، مدینہ کا چپا چپا لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں۔ بچیاں بنو نجار کی وہ شہزادیاں دف بجا کر پڑھ رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جب تیرا نبی مدینے میں آیا ہے، ایک عجب نور کا سما ہے، پورا مدینہ باہر آ گیا ہے۔ مدینے والے بڑے بڑے لوگ، سردار لوگ ناکا کی رسی پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سردار لوگ عرض کرتے ہیں، سونیا میری بڑی حویلی ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لائیے۔ دوسرا سردار کہتا ہے، سونیا میری حویلی بہت بڑی ہے، آپ میرے مہمان بنیے۔ تیسرا آگے کہتا ہے، سونیا میرے گھر میں آئیے، میری حویلی وسیع ہے، مہمانوں کا بندوبست بھی کیا جائے گا، میرے گھر آئیے، میرے گھر آئیے۔ امام الانبیاء نے زلفوں کو لہرا کے، مسکرا کے، دستار ختم نبوت درست فرما کے میرے نبی نے فرمایا، میری ناکا کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، یہ مامور من اللہ ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کہاں جانا، اس کو پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ویسے مامور من اللہ، یہ ویسے مامور من اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء جب بھی سفر کرتے ہیں، جب بھی سفر فرماتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اونٹنی کو بجور صاحب، اونٹنی کو پتہ لگ جاتا ہے میرے نبی نے کہاں جانا۔ جس اونٹنی پر میرا نبی سوار ہو جاتا ہے، اس اونٹنی کو بھی رب عقل عطا کر دیتا ہے۔ یہ معمور من اللہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پر یہ اللہ کی طرف سے معمور کی گئی ہے۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے مدینہ کے بازاروں سے گزرتے گزرتے ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ قسمت جاگ گئی ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی، یہ اونٹنی وہاں پر بیٹھ جاتی ہے، یعنی اونٹنی کو بھی پتہ ہے کہ میرے نبی کا مقام کہاں ہے۔ یہ وہ اونٹنی ہے، بخاری مسلم کی روایات کے مطابق میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع بھی اسی اونٹنی پر بیٹھ کر دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہ اونٹنی حضور کے ساتھ ساتھ ہے۔ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ فاتح عالم بن کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اس وقت بھی اسی قصوہ اونٹنی پر سوار ہیں۔ اور حضور کا انداز پتہ کیا ہے؟ یہ فاتح عالم میں جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے اور آپ کا سر انور اور امام مبارک کالے رنگ کا ہے، اونٹنی کی کوہان سے لگتا جا رہا ہے۔ فاتح عالم ہے پر انکساری کا عالم کیا ہے؟ انداز ہے حضرات گرامی، یہ وہ اونٹنی مبارک ہے، یہ وہ ناکہ مبارک ہے جو جنت میں جائے گی۔ یہ اونٹنی، اس کو حضور کو اس سے پیار ہے، اونٹنی کو حضور سے پیار ہے۔ ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے نبی کے وصال کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا، اس نے حضور سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ وہ کہنے لگی، آپ اللہ سے دعا کر لیں
میں ہی دنیا سے چلی جاؤں، میں آپ کا بچھوڑا برداشت نہیں کر سکوں گی، ہجر فراق برداشت نہیں کر سکوں گی۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی بات کر۔ وہ کہنے لگی پھر وعدہ کیجئے، وعدہ کیجئے جس طرح اس دنیا میں مجھ پر سوار ہوتے رہے ہیں، کل بروز قیامت جب میدان محشر میں جائیں مجھ پر سوار ہو کر جائیں، جنت میں جائیں مجھ پر سوار ہو کے جائیں۔ حضور نے وعدہ فرما لیا، حضور نے وعدہ فرما لیا، حضور کا وصال مبارک ہو گیا۔ اب یہ اونٹنی بلکتی ہے، بلبلاتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، پر محمد عربی نظر نہیں آتے، محمد عربی نظر نہیں آتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضور کا وصال ہو گیا یہ اونٹنی بڑا ہی روتی ہے، بڑا ہی بلکتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی تاکہ یہ نہ اس کو کوئی اور نظر آئے، نہ یہ روئے۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی آج جا کے آپ نے گوگل پر چیک کرنا ہے، سیرت میوزیم مدینہ منورہ آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ گوگل پر لکھیے قصبہ اونٹنی سیرت میوزیم کھل جائے گا۔ اس کے اندر اس کی تصویر ہے، اس کی تمثیل بنائی گئی ہے، اس کے ارد گرد کھانے پینے کے برتن رکھے گئے ہیں۔ یعنی یہ پلاسٹک کی اور اون کی تمثیل بنا کے سیرت میوزیم مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اس کی آنکھوں پہ کالی پٹی بھی دکھائی گئی ہے، تمثیلاً لکھا گیا ہے، تمثیلاً بتایا گیا ہے۔ حضرات گرامی یہ اونٹنی ہے، ابھی اس کی عمر 14 سال ہے۔ اونٹ کی عمر اوسطاً 40 سال تک ہوتی ہے، لیکن اس کی عمر ابھی 14 سال ہوئی ہے۔ حضور کے وصال مبارک کو 6 ماہ گزرے نہیں ہے، رو رو کر بلک بلک کر یہ بھی مر گئی ہے، وصال کر گئی ہے اور دنیا والوں کو پیغام دے گئی ہے، بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ، بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ، کرام دن رات گلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو مل کر کہہ لو، کرام تیریا دن رات گلا۔ ہوائیں وگدیے لے مدینے اتھرو میرے تے آنکھی مور کی میں نظری گلا یا رسول اللہ، بچھوڑے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ۔ یہ دنیا کا جانور 10واں جانور ہے زمین کا، لیکن یہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی 2 انبیاء اپنی اپنی سواریوں پر سارے انبیاء آئیں گے، لیکن جن 2 انبیاء کا ذکر خیر آیا ہے حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، امام الانبیاء قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے۔ یا زندہ صحبت کی